دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ صدر نے ایجنڈے کے اہم امور پر بحث کے لیے سینٹ کا اجلاس آج طلب کیا ہے۔ بلوچستان کی وزیر اعلیٰ نے گوادر میں 5000 گھروں کو سولر سسٹم پر منتقل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اور آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا فائنل بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان اتوار کو دبئی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان کئی دہائیوں پر محیط برادرانہ تعلقات ہیں۔ وہ اسلام آباد میں متحدہ عرب امارات کی انٹرنیشنل فری زونز اتھارٹی الیریا گروپ کے 8 رکنی وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت ملک میں کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے۔ وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے وزیر اعظم نے پاکستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے پرکشش مواقع کو اجاگر کیا۔ وفد کے ارکان نے پاکستان کو خطے میں سرمایہ کاری کے لیے ابھرتی ہوئی اور موزوں ترین منڈی کے طور پر سراہا۔ متحدہ عرب امارات کی انٹرنیشنل فری زونز اتھارٹی اور پاکستان کے سرمایہ کاری بورڈ نے خصوصی اقتصادی زون میں سرمایہ کاری کے حوالے سے مفاہمت کی ایک یادداشت کا تبادلہ کیا۔ متحدہ عرب امارات کی انٹرنیشنل فری زونز اتھارٹی پاکستان کے خصوصی اقتصادی زونز میں متعدد منصوبوں میں سرمایہ کاری کرے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کل جدہ میں ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کی کونسل کے اہم اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اس اعلیٰ سطح کے اجلاس میں OIC کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ اور اعلیٰ حکام فلسطین کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اجلاس میں اسحاق ڈار فلسطینیوں کے نصب العین کے لیے پاکستان کے اصولی موقف اور مستقل حمایت کا اعادہ کریں گے۔ اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کے کونسل کے اجلاس کے موقع پر نائب وزیر اعظم کی OIC کے اہم رکن ممالک کے اپنے ہم منصبوں سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے سینٹ کا اجلاس آج دن 11:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں طلب کیا ہے۔ ایوان بالا میں وقفہ سوالات، توجہ دلاؤ نوٹس اور قانون سازی سمیت مختلف امور زیر بحث آئیں گے۔ سیاحت کا شعبہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے ترجیحی شعبوں میں سے ایک ہے، جس کا مقصد ملک کی ترقی کے لیے اس کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے۔ اس سلسلے میں ITB برلن 2025 میں پاکستان کی شرکت نے سیاحت کے شعبے کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جرمنی میں پاکستان کے سفیر نے برلن میں پاکستان پویلین کا افتتاح کیا، جس میں گرین ٹورزم کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر سمیت پاکستان کی سیاحتی صنعت کے اہم اسٹیک ہولڈرز نے بھی شرکت کی۔ پاکستانی پویلین میں روایتی کھانوں اور دستکاری کے علاوہ موسیقی کا شاندار مظاہرہ پیش کیا گیا۔ پویلین میں ملک کی دلکش قدرتی خوبصورتی، وسیع ثقافتی ورثے اور مہمان نوازی کی عکاسی کی گئی۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت بجلی کی کمی کو متبادل ذرائع سے پورا کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کوئٹہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت سولر ہوم سسٹم کی فراہمی پر چین کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس سے عوام کے مسائل حل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت نے سولر سسٹم کی تنصیب شفافیت سے کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس منصوبے کے لیے 40 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے گوادر کے 5000 گھروں کو یہ سہولت مہیا کرنے کی ہدایت کی۔ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن نے آزاد کشمیر کے علاقے کوئرٹا میں فری لانسنگ ہب قائم کیا ہے۔ اس اقدام سے نہ صرف بے روزگاری کے خاتمے میں مدد ملے گی، بلکہ آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو ڈیجیٹل معیشت میں مؤثر کردار ادا کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن ویژن 2025 کے تحت آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں 2 سال میں 100 IT سینٹرز کے قیام کا عزم رکھتی ہے۔ فری لانسنگ ہب کوئرٹا 16 ماہ میں قائم ہونے والا 63واں IT سینٹر ہے۔ اور ICC چیمپئنز ٹرافی کا فائنل بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان اتوار کو دبئی میں کھیلا جائے گا۔ میچ دن 2 بجے شروع ہوگا۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.